اخبار نے لکھا تھا کہ پورا موضع اکٹھا ہو کر کسی کے قتل کی صلح کرانے چلا تھا، انہیں معلوم نہ تھا ہم سب چلے جائیں گے۔ روز مر رہے لوگ دھڑا دھڑ ایکسیڈنٹوں میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں، کھڑے دم نکل رہا ہے، بیٹھے بیٹھے دم نکل رہا ہے۔ اس لیے خدا کہتا ہے قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ تم آزاد نہیں، تم مجھے ہزاروں مرتبہ بلاؤ، میں تمہیں نہیں بھلا سکتا۔ کیسے بھلاؤں؟ تو اللہ کا قرآن بڑا وفادار ہے۔ سورۃ یاسین کہتی ہے اگر تو صبح کے وقت میری تلاوت کر لیا کرے، شام تک ہر حادثے سے، ہر فتنے سے تیری حفاظت کرنا میری ذمہ داری۔ قل هو اللہ شریف چھوٹی سی سورت ہے، وہ کہتی ہے اگر تو 3 مرتبہ مجھے پڑھ کر اپنی ماں کو بخش دے، تیری ماں کی قبر پہ میں پورا قرآن بن کے۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا سارا جہان بے وفا، اولاد بے وفا، مال بے وفا، کوٹھی بے وفا، بنگلہ بے وفا، اللہ کا قرآن کہتا میں وفادار ہوں۔ او اللہ والے اگر تو رات کو سوتے وقت آیت الکرسی کہتی ہے 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے دروازے پہ پھونک دیا کرے، آیت الکرسی کہتی ہے مالک کائنات کی قسم ساری رات تو سویا کر، تیرے گھر کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری۔ سورہ تبارک الذی کہتی ہے او اللہ والے اگر تو عادت بنا لے ہر روز عشاء کے بعد میری تلاوت کر کے سویا کرے، روزانہ کا معمول بنا لے، مالک کائنات کی قسم مرنے کے بعد تجھے سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، میں اللہ کا قرآن قبر میں تیرے پاس رہوں گا۔ تبارک الذی کہتی ہے میں قبر میں بھی تیری ساتھ اور قیامت کے دن تیری نجات کرا کے دم لوں گی۔ کتنا قرآن، اللہ کا قرآن وفادار ہے۔ اب تو لوگ ڈرتے ہی نہیں۔ ابھی کئی دن ہو گئے اخبار تو تم لوگ زیادہ پڑھتے ہو، ہم تو اخبار پہ پیسے نہیں خرچ کرتے۔ میاں والی کے قریب ریل کار اور بس کا تصادم ہوا، 35 آدمیوں کا 1 سیکنڈ میں قیمہ بن گیا۔ اور اخبار نے لکھا تھا کہ پورا موضع اکٹھا ہو کر کسی کے قتل کی صلح کرانے چلا تھا، انہیں معلوم نہ تھا ہم سب چلے جائیں گے۔ روز مر رہے لوگ دھڑا دھڑ ایکسیڈنٹوں میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں، کھڑے دم نکل رہا ہے، بیٹھے بیٹھے دم نکل رہا ہے۔ اس لیے خدا کہتا ہے قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ تم آزاد نہیں، تم مجھے ہزاروں مرتبہ بلاؤ، میں تمہیں نہیں بھلا سکتا۔ کیسے بھلاؤں؟ تو اللہ کا قرآن بڑا وفادار ہے۔ سورۃ یاسین کہتی ہے اگر تو صبح کے وقت میری تلاوت کر لیا کرے، شام تک ہر حادثے سے، ہر فتنے سے تیری حفاظت کرنا میری ذمہ داری۔ قل هو اللہ شریف چھوٹی سی سورت ہے، وہ کہتی ہے اگر تو 3 مرتبہ مجھے پڑھ کر اپنی ماں کو بخش دے، تیری ماں کی قبر پہ میں پورا قرآن بن کے پہنچ جاؤں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا جوان، اتنا بہادر جوان، کالی کملی والے نے جھولی پھیلا پھیلا کے مانگا، مالک کائنات نے خوش ہو کر کے دیا۔ لوگوں نے دیکھا فاروق اعظم کروٹیں بدل رہے ہیں، بے تحاشا رو رہی ہیں۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے، تو بڑا بہادر ہے، تجھے کیا پریشانی؟ فرمایا او لوگوں آج عمر کو قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔
ہم قبروں کے پاس سے ایسے گزر جاتے ہیں جیسا کہ بازار میں سے گزرتے ہیں. کبھی نہیں سوچا یہاں یہ وکیل پڑا ہے, یہ وزیر پڑا ہے, یہ چیئرمین پڑا ہوا ہے, یہ بڑا کروڑا پتی پڑا ہوا ہے. قبر پہ پھیرا مارنے والا کوئی. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی مدینہ پاک میں. اندازہ لگا کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے احد کے پتھر آئیں گے, کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے تبوک کی مٹی آئے گی, کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی, کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے درخت آئیں گے, کپڑا آئے گا. مگر جب فاروق اعظم کی باری آئے گی, خدا کی قسم نبی کا مصلی آئے گا. فاروق کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مصلی آئے گا, میرے نبی کا منبر آئے گا, میرے نبی کی مسجد آئے گی, خدا کا قرآن آئے گا, فجر کی نماز آئے گی, سارا مدینہ آئے گا. اتنا اولو العظم انسان, ایسے بڑے بڑے لوگ اس دنیا میں آئے. کئی لوگ عمر سے بےچارے جلتے ہیں, سڑتے ہیں, بھلا عمر کا اس میں کیا نقصان ہے؟ ہم نے تو یہ دیکھا جہاں عمر نہیں وہاں فخر نہیں. تیرے پاسپورٹ میں عمر لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہائے ہائے, پاسپورٹ تیرا, عمر وہاں بھی موجود ہے.